الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ نام محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے،
نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نہ مئے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، مرکزی جامع مسجد فاروقی جو ہمارے اکابرین کی نسبتوں سے جڑی ہوئی مسجد ہے، جس میں اپنے دور کے قطب اور اولیاء اللہ نے قدم رکھے، آج اسی نسبت سے برادر محترم حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیل میں میرا اور آپ سب حضرات کا یہاں آنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے کہ بس صرف حاضری لگوانی ہے اور واپس چلے جانا ہے، بلکہ درس قرآن مجید کی محفل ہے۔ درس کہتے ہیں سبق کو، مدرسہ کہتے ہیں جہاں سبق دیا جائے۔ تو آج ہم سب سبق بیان کرنے، سننے، سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ذوق اور شوق کے ساتھ سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مسجد تنظیم اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے، جس کی بنیادوں میں یادگار اسلاف فخر اہل سنت والجماعت حضرت علامہ توسوی نور اللہ مرقدہ اور مجاہد کبیر سردار احمد خان پتافی نور اللہ مرقدہ کی محنتیں شامل ہیں۔ تو اس لیے میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں اسی عنوان پر گفتگو کروں جس عنوان کی تنظیم کی بنیاد اس مسجد میں رکھی گئی، تنظیم اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، ہمارا نام اہل سنت والجماعت کیوں ہے، سنت اور جماعت سے مراد کیا ہے، اور پھر اہل سنت والجماعت کا ماخذ و مرجع کیا ہے،
ہمارے دلائل کون سے ہیں؟ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی عبادات بجا لاتے ہیں، جو بھی ہمارے اقوال اور افعال ہیں، ہمارے ملنے جلنے کا طریقہ ہے، ہماری معاشرت نکاح و طلاق کا طریقہ ہے، ہماری عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ کا عمل ہے، جس طرح ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، اسی طرح ہمارے سارے اعمال نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت سے ثابت ہیں۔ آج دنیا میں جس طرح حضرت توسوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر کونے سے ایک نیا فتنہ نکل رہا ہے، اور ان فتنوں کا کام کیا ہے؟ وہ کبھی بے نمازوں کو نمازی نہیں بنائیں گے، بے دینوں کو دیندار کبھی نہیں بنائیں گے، ان کی ساری محنت کا مرجع اور ماوا وہ نمازی ہوگا جس نے کچھ دنوں سے نماز شروع کر رکھی ہے۔ ایک آدمی 30 35 40 سال اس کی عمر ہے، کبھی نماز پر جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب وہ مستقل فاروقی مسجد میں جماعت کی نماز شروع کر دے گا، اس کے پاس چلے جائیں گے، تیری تو نماز نہیں ہوتی، تو تو امام کے پیچھے پڑھتا کچھ نہیں ہے، تو فلاں عمل نہیں کرتا، تو فلاں عمل نہیں کرتا، اس سے تو بے نماز ہی اچھا تھا۔ اس نے کبھی یہ احساس نہیں کیا کہ یہ دکاندار نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس کے احساس کا مرجع کیا ہے؟ وہ نمازی ہے جس نے کچھ دنوں سے نماز شروع کر دی، اس کو دکھ یہ ہے کہ یہ میری مسلک اور میرے مذہب کی مسجد میں کیوں نہیں آیا، فاروقی مسجد میں کیوں چلا گیا۔ تو آج میں اپنے ان ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اہل سنت والجماعت سے وابستہ اور متعلقہ مردوں، عورتوں، نوجوانوں کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم بغیر دلائل کے کوئی عمل نہیں کر رہے، بغیر قرآن و سنت کے کوئی عمل نہیں کر رہے، ہمارے پاؤں ریت پر نہیں پہاڑ جیسی مضبوط دیوار پر ہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے، ہمارا کوئی عمل قرآن اور سنت سے خالی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا نام رکھا گیا اہل سنت والجماعت، کچھ لوگوں کو اس سے چڑ ہوتی ہے کہ یہ نام تو اس سے تفرقے کی بو آتی ہے، ہم تو سب مسلمان ہیں، یہ اہل سنت والجماعت نام کیوں رکھا گیا، اس کا کیا مقصد تھا، کس نے رکھا؟ آؤ میں فخر سے کہتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت کا ایک غلام ہوں، اہل سنت والجماعت کا ایک خادم ہوں، میں نے یہ اپنا نام خود نہیں رکھا، میرے اکابر نے نہیں رکھا، دیوبند والوں نے نہیں رکھا، میرا یہ نام رکھا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ الدر المنصور جو علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کی مشہور و معروف تفسیر کی کتاب ہے، قرآن مجید کی آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام سیوطی اپنی کتاب الدر المنصور کے اندر لائے کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے کالے ہوں گے، ذرا ان کا نام تو بتا دیجئے، سفید چہرے والے کون سے لوگ ہوں گے، کون سی جماعت والے ہوں گے، کالے چہرے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، یاد رکھو اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے، جن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کے چہرے سفید نورانی اور چمکدار ہوں گے، ہم اہل السنت والجماعہ، یہ اہل السنت والجماعت ہوں گے، اور جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے، وہ اہل البدعت ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، لوگو من یعش منکم بعدی، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، فسیرى اختلافا کثیرا، بہت اختلاف دیکھے گا۔ اب ان اختلاف کے دنوں میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ تیسری حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی اسرائیل کی جماعتیں 72 فرقوں میں بٹی تھیں، بنی اسرائیل کے 72 گروہ ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ پوچھا گیا جنتی فرقہ کون سا ہوگا، اس کی نشانی کیا ہوگی، اس کا نام کیا ہوگا، اس کی علامت کیا ہوگی؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جنتی گروہ اور جنتی جماعت وہ ہوگی جو مجھ محمد کے طریقے کے مطابق ہوگی، وما انا علیہ و اصحابی، میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ ایک کے اندر پیارے نبی نے اہل سنت والجماعت کے بارے میں فرمایا، قیامت والے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک جماعت جنتی ہوگی، اور وہ جماعت وہ ہوگی جو مجھ محمد کی سنت اور میرے صحابہ کی سنت کے مطابق چلے گی۔ تیسری حدیث میں فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا، میرے صحابہ کی سنت پر چلنا۔ ان تینوں حدیثوں کا خلاصہ یہی بنتا ہے، نبی کی پیروی کرنے والے، صحابہ کی پیروی کرنے والے حق کا گروہ ہوں گے، حق پر چلنے والے ہوں گے، سچے لوگ ہوں گے، سچی جماعت ہوگی، اور وہ سچ پر چلنے والوں کا نام میرے پیارے پیغمبر نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا، ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہیں۔ اس لیے یہ نام میں نے اپنا نہیں رکھا، میرے آباء و اجداد نے نہیں رکھا، میرے بزرگوں نے نہیں رکھا، میرے اسلاف نے نہیں رکھا، میرا یہ نام اہل السنت والجماعت رکھا ہے تو میرے پیغمبر اور میرے نبی محمد مصطفیٰ نے رکھا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت تو کہتے ہو، اہل حدیث کیوں نہیں کہتے؟ اپنے آپ کا نام اہل السنت والجماعت تو رکھا ہے، اپنے آپ کو اہل الحدیث کیوں نہیں کہتے؟ کیا تم حدیث کو نہیں مانتے؟ اب آؤ اس کی وجہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتے اور اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کیوں کہتے ہیں؟ اس سے پہلے حدیث اور سنت کا مختصر فرق سمجھ لیں۔
سنت کسے کہتے ہیں اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سنت کی تعریف اگر آپ نے یاد کر لی، حدیث کی تعریف بھی یاد کر لی، پھر دنیا کا کوئی آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا کہ آپ کے پاس تو دلائل نہیں ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ حدیث کہتے ہیں نبی نے جو بات فرمائی ہو، نبی نے جو عمل کیا ہو، اور نبی کے سامنے جو عمل ہوا ہو اور آپ اس پر خاموش رہے ہوں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت نبی کا وہ عمل ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں کیا یا ہمیشہ کیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اب دوبارہ تعریف سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ حدیث کہتے ہیں نبی کے قول، نبی کے فعل، نبی کی تقریر کو، نبی نے جو بات فرمائی، نبی نے جو بات کی، جو عمل کیا، اور نبی کے سامنے جو عمل ہوا اور آپ اس پر خاموش ہوئے ہوں، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تقریر رسول، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول کا نام حدیث ہے۔ سنت اسے کہتے ہیں جو نبی نے ہمیشہ کیا یا آخری عمر میں کیا۔ اب مثلا اس کے فرق کو سمجھانے کے لیے دو چار مثالیں دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں میرے سامنے موجود ہے کہ پیارے پیغمبر نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد گھر تشریف لے گئے اپنے حجرہ مبارک میں، اور جا کر اپنی بیوی سے معانقہ کیا اور اپنی بیوی کو بوسہ لیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی وضو کر کے گئے، اپنی بیوی کو جا کر بوسہ لیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث تو ہے بھی بخاری میں، کیا وضو کے بعد بیوی سے بوسہ لینا سنت بھی ہے؟ آپ بتائیں بھئی، کسی نے بتایا کہ سنت ہے کہ وضو کر کے گھر جاؤ پہلے اپنی بیوی سے بوسہ لو؟ حدیث تو بخاری شریف میں ہے، لیکن ہمارے لیے حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ حدیث کیوں ہے؟ نبی نے یہ عمل کیوں کیا؟ بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ اگر تم باوضو ہو اور اپنی بیوی سے بوسہ لے لو تو تمہارا وضو ختم نہیں ہوگا، تمہارا وضو برقرار ہوگا۔ یہ بتلانے کے لیے یہ عمل کیا۔ حدیث موجود ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ دوسری بات، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرابض الغنم، کہ آپ گئے جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، بکریوں کا باڑہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں جا کر آپ نے نماز پڑھی۔ اب حدیث تو ہے کہ بکریوں کے بارے میں حضور نے نماز پڑھی، کیا سنت بھی ہے؟ سنت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے پیارے پیغمبر نے 11 شادیاں کی، آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ حدیث تو ہے لیکن کیا ہمارے لیے سنت ہے؟ نہیں۔ بخاری شریف کے اندر 3 حدیثیں ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتا صبات قوم، آپ قوم کی کوڑا کرکٹ پر تشریف لائے، جسے ہم اپنی سرائکی زبان میں روڑی کہتے ہیں۔ قوم کی کوڑا کرکٹ پر تشریف لائے، فبال قائما، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ بخاری شریف کی 3 حدیثیں ہیں۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی پوری بخاری میں ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ ہاں مسلم میں ہے، باقی کتابوں میں ہے، لیکن بخاری میں 3 حدیثیں ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث بھی بخاری میں نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث تو ہے، کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت بھی ہے؟ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح ہم چلتے رہے تو بہت ساری مثالیں آئیں گی۔ نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔
نبی نے معراج کیا، آسمانوں کی سیر کی، حدیث تو ہے لیکن ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو اہل السنت کیوں کہتے ہیں، اہل الحدیث کیوں نہیں کہتے؟ اس وجہ سے کہ ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، ہر سنت پر عمل ہو سکتا ہے۔ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنت ضعیف نہیں ہو سکتی، سنت موضوع نہیں ہو سکتی، سنت مرسل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہتے۔ شاید کوئی یہ نہ پوچھ لے بھئی تم کون سی حدیث والے ہو، ضعیف والے ہو، منسوخ والے ہو، مرجو والے ہو، موضوع والے ہو، حسن والے ہو؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل السنت کہتے ہیں کہ سنت کی ایک ہی قسم ہے کہ جس پر عمل کرنا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمارا نام اہل الحدیث نہیں رکھا، اہل السنت والجماعت رکھا ہے۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کیا مجبوری کی وجہ سے، حدیث کے اندر تو آ جائے گا لیکن ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ اب دوسرا فرق سمجھیں، حدیث کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا اور سنت کے بارے میں کیا فرمایا۔ حدیث کے بارے میں فرمایا نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها فوعاها، کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو خوش رکھے جس نے میری حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ عمل کے بارے میں حدیث کے لیے نہیں فرمایا، یاد کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ دوسری حدیث کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ لوگوں تم تک میری ایک حدیث بھی پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو۔ عمل کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میری حدیث پر عمل کرو۔ لیکن اب آئیے سنت کی طرف۔ سنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، لوگوں جو آدمی میری ایک سنت کو آباد کر کے اس پر عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب دے گا۔ حدیث کے بارے میں کہیں نہیں فرمایا جو میری ایک حدیث پر عمل کرے اللہ اس کو 1 شہید کا ثواب دے دے، کہ کہیں نہیں ہے۔ سنت کے بارے میں فرمایا جو میری ایک سنت پر عمل کرے اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب۔ اب دوسری حدیث سنیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ سنت کے بارے میں محبوب نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تم پر لازمی ہے میری سنت پر عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ جب تبلیغ کی باری آئی میرے محبوب نبی نے فرمایا حدیث کی تبلیغ کرو، حدیث آگے پہنچاؤ۔ جب حدیث کی باری آئی میرے نبی نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو خوش رکھے جس کے پاس میری حدیث پہنچی، اس نے اس کو یاد کیا، آگے پہنچایا۔ لیکن جب عمل کی باری آئی حدیث کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میری حدیث پر عمل کرنا، عمل کی باری آئی تو میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرو۔ کیونکہ پیارے پیغمبر کو پتا تھا کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جو میرے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے 11 شادیاں۔ پیارے پیغمبر کو پتا تھا کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر میرا وہ عمل ہے جو میں نے مجبوری میں کیا، ہمیشہ والا عمل ہی سنت ہوگا۔ اس لیے اپنے امتیوں کو فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرو۔ اس لیے ہم اپنا نام اہل السنت والجماعت رکھتے ہیں، اہل الحدیث نہیں کہتے۔ دوسری بات، اہل السنت والجماعت کا مطلب سنت والے اور نبی کی جماعت والے۔ جب جماعت اکیلی ہو نا، الف لام نہ ہو، اس سے عام جماعت مراد ہوتی ہے۔
جب اس کے ساتھ الف لام ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں اہل السنت والجماع، تو یہ خاص جماعت صحابہ کی مراد ہوتی ہے، یعنی عام جماعت والے نہیں، نبی کی سنت والے اور نبی کی جماعت صحابہ والے۔ اب اس سے آگے آئیے، اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے حدیث پیش کرے کہ بھائی تم جو نماز پڑھتے ہو حدیث کے اندر تو اس کے برعکس آتا ہے، تو تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو بھائی حدیث تو ہے لیکن یہ بتا سنت بھی ہے یا نہیں، یہ بتا سنت بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں، ہاں حدیث کو ماننے کا حکم ہے، حدیث پر ایمان لانے کا حکم ہے، یاد کرنے کا حکم ہے، لیکن عمل ہم نے اس حدیث پر کرنا ہے جو حدیث سنت کے مطابق ہوگی، اور سنت وہ عمل ہے جو نبی کا ہمیشہ والا عمل ہے۔ اب اس لیے میں یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ حوالہ جات اور کچھ احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جو سنی حنفی ہے نا، یہ اماموں کی کہانیاں بتاتے ہیں، اماموں کے واقعات بتاتے ہیں، اماموں کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے پاس قولیاں ہیں، قول ہیں، ان کے پاس تو قرآن و حدیث ہے ہی نہیں۔ آج آپ کو میں نے قرآن اور اس کی تفسیر اور پوری سیاہ ستہ سے احادیث بتانی ہے جس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم اہل السنت والجماعت جو بھی عمل کرتے ہیں قرآن کے بھی مطابق ہے، نبی کے فرمان اور نبی کی سنت کے بھی مطابق ہے۔ یہ پہلے اللہ کے قرآن کا نمبر ہے، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس۔ یہ کسی مولوی کی تفسیر نہیں ہے، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ جن کے بارے میں محبوب نبی نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کا ترجمان بنا دے، قرآن کا مفسر بنا دے۔ اب آئیے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو کھولتے ہیں، 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کی تفسیر کیا ہے؟ کہ ہم بھی نماز کے اندر خشوع کریں تاکہ ہماری بھی کامیابی والے لوگوں کی لسٹ کے اندر نام آ جائے۔ اب ایک خشوع کی تعریف وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، میرا اور آپ کا مولوی کرتا ہے، ایک تفسیر وہ ہے جو سیدنا ابن عباس نے کی ہے۔ آؤ حضرت ابن عباس سے پوچھتے ہیں خشوع کا معنی کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں مخبتون متواضعون، کہ خشوع کہتے ہیں وہ لوگ جو نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صفت خشوع کی لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، خشوع کہتے ہیں نماز کے اندر دائیں اور بائیں طرف توجہ نہ کرے، ادھر ادھر نماز میں نہ دیکھے۔ تیسری خشوع کی صفت ابن عباس نے فرمایا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز کے اندر بار بار ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، رفع الیدین نہ کرو، یہ بھی خشوع خضوع کے خلاف عمل ہے۔ اس لیے ہم بھی نماز کے اندر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھاتے، کیونکہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ یہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا خشوع خضوع کے خلاف عمل ہے۔ اب صفحہ نمبر 187 کے اوپر قرآن مجید کی دوسری آیت ہے سورۃ اعراف کی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ آؤ اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں جب بھی قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له، اس کو سنو، وانصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر خدا کی رحمت ہو۔ آؤ اس آیت کا شان نزول بھی، تفسیر بھی اپنی طرف سے نہ کریں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے،
اے ابن عباس تم بتاؤ کب کون پڑھے؟ فرمایا فی الصلاۃ المکتوبہ، جب فرضی نماز کے اندر امام قرآن کی قرات کرے، فاستمعوا لہ، اگر اس کی آواز تم تک آ رہی ہے اس کو کان لگا کر سنو، الی قراءتہ، اس کی قرات کو، وانصتوا لقراءتہ، اگر امام کی آواز تم تک نہیں آ رہی، ظہر اور عصر کی نماز ہے، امام آہستہ پڑھ رہا ہے یا تم دور کھڑے ہوئے ہو، امام کی آواز تم تک نہیں آ رہی، تو پھر بھی تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وانصتوا لقراءتہ، اس کی قرات کی وجہ سے تم خاموش رہو، اگر ایسی نماز پڑھو گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے لکھے ترحموا، تم پر خدا رحمت نازل کرے گا۔ اس لیے ہم بھی امام کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ دوسری سورت پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن اور اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیں روک دیا، چاہے امام ظہر اور عصر کی نماز پڑھا رہا ہو یا امام مغرب فجر اور عشاء کی نماز پڑھا رہا ہو۔ یہ دو حوالہ جات قرآن مجید سے میں نے عرض کیے۔ پہلی بات میں نے رفع الیدین کی، اس کے بارے میں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے یہ سنن نسائی شریف جو سیاہ ستہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 347 اور 345 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اب انداز کو بھی دیکھنا، امام نسائی رحمت اللہ علیہ پہلے حدیث لائے ہیں، باب لائے ہیں کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی نے پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کیا، رکوع جاتے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کیا۔ دوسری حدیث لاتے ہیں، مالک ابن حویرث کہتے ہیں پیارے پیغمبر نے رکوع جاتے ہاتھ اٹھائے، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کے بعد امام نسائی رحمت اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب و ترک ذالک، اٹھاؤ نسائی شریف، کسی کے گھر سے لاؤ، کسی کے مکتبے سے لاؤ، باب نمبر ہے 619، حدیث نمبر ہے 1030، باب کا عنوان ہے ترک ذالک۔ پہلے رفع الیدین کرنے کی حدیث لکھی، بعد میں باب لکھا ترک ذالک۔ ترک کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ذالک کا معنی ہوتا ہے ان چیزوں کو جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی جو رفع الیدین کی پہلے حدیثیں گزر چکی ہیں ان پر عمل چھوڑ دیا گیا۔ امام نسائی فرما رہے ہیں، حدیث بھی آگے لائی، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں نبی نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ چنانچہ کھڑے ہوئے، صحابہ کا مجمع ہے، نماز پڑھ کر دکھائی، صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس لیے ہم نماز کے اندر صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد نہیں اٹھاتے۔ اور اس سلسلے میں یہ کتاب اخبار الفقہاء والمحدثین ہے، اس کتاب کی ہر سند کے اندر بخاری اور مسلم کا راوی ہے، 3 صدی ہجری کی کتاب ہے۔ اخبار الفقہاء والمحدثین کے صفحہ نمبر 214 پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث کو سننا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ، ہم جب مکہ میں تھے رسول اللہ کے ساتھ نماز کے اندر رکوع کے وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ فلما ہاجر النبی الی المدینہ، جب میرے نبی نے مدینہ ہجرت فرمائی، ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، پھر نبی نے رکوع والا رفع الیدین چھوڑ دیا، وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ، صرف پہلی تکبیر والا باقی بچا، باقی رفع الیدین کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہم بھی صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب آئیے بخاری شریف دیکھتے ہیں، ہمیں بڑا رعب جمایا جاتا ہے کہ جی بخاری نہیں پڑھتے، بخاری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آؤ بخاری شریف صفحہ نمبر 483، صفحہ نمبر 483، کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر مصافحہ جب کرتے ہیں نا اپنے مسلمان بھائیوں سے، تو مصافحہ کرتے وقت ہاتھوں کو کھولتے ہیں،
ایک ہاتھ سے لمبا چوڑا کر کے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے، لیکن ہم سنی اہل السنت والجماعت دو ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آؤ امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ امام بخاری تم بتاؤ ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں یا دو ہاتھوں سے مصافحہ کریں؟ باب نمبر ہے 711، باب المصافحہ، امام بخاری باب لائے ہیں۔ قال ابن مسعود، ابن مسعود نے فرمایا میں نبی کے پاس گیا، میں نے جا کر آپ کو مصافحہ کیا، آپ نے مصافحے کے وقت علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، مجھے التحیات سکھائی، لیکن تشہد کیا سکھانے سے پہلے جو ہاتھ ملانے کا انداز تھا پیارے نبی کا، وہ ابن مسعود کو بڑا پسند آیا، اس لیے اس انداز کو بتایا۔ نبی نے بھی دو ہاتھ دیے، ابن مسعود نے بھی دو ہاتھ دیے، لیکن جو ابن مسعود کا بایاں ہاتھ تھا اس کے اس طرف باہر والی سائیڈ پر نبی کا ہاتھ نہیں تھا، صرف اندر والی سائیڈ پر نبی کا ہاتھ ٹچ کر رہا تھا، لیکن یہ جو دایاں ہاتھ تھا اس طرف بھی نبی کا ہاتھ، اس طرف بھی نبی کا ہاتھ۔ ابن مسعود اس انداز سے اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے لوگوں یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے اتنا برکت والا ہے، میں نے جب نبی کو مصافحہ کیا میرے دائیں ہاتھ کے اندر والے حصے میں بھی نبی کا ہاتھ تھا، باہر والے حصے میں بھی نبی کا ہاتھ تھا، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت بھی نبی کی طرح دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 359 پر حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا تھا داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ چوتھائی 4 انگلیوں کے بقدر داڑھی بڑھانا واجب ہے، 4 انگلیوں سے جو زائد ہو اس کو کٹانا جائز ہے۔ نہیں اگر نہ کٹاؤ کٹا لو تو جائز ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے منکر ہیں۔ آؤ بخاری سے پوچھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں جب بھی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہوں اپنی داڑھی کو مٹھی سے پکڑ لیتا ہوں، جو نیچے بال آتے ہیں کاٹ لیتا ہوں۔ مجھے نبی کی حدیث صحابی نے سمجھائی کہ اگر 4 انگل سے زائد بال کاٹ لیے جائیں تو یہ جائز ہے، اس سے کم کرنا جائز نہیں ہے، اس سے زیادہ کر لیے جائیں تو جائز ہے۔ یہ باب اور بخاری شریف 3 جلد کے اندر باب من اجازت طلاق الثلاث صفحہ نمبر 123 مسئلہ چلتا ہے کہ آیا ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دے دے؟ کچھ حضرات کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اکٹھی دی ہے نا تو نے 3 طلاق، وہ کہتا ہے ہاں میں نے ایک جملے میں دی ہے، کہتا ہے نہیں دی تو نے 3 ہے ہوئی 1 ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ایک انسان 3 جوتے مارے اور اس کو شمار 1 کیا جائے، 3 لاکھ کس سے قرض لو اور واپس دینے کی جب باری آئے تو کہیں جی 3 1 بنتا ہے تو 1 لاکھ واپس کیا جائے۔ 3 کو 1 کہنا یہ کسی منطق میں بھی نہیں ہے۔ آؤ امام بخاری سے پوچھتے ہیں، امام بخاری باب باندھتے ہیں باب من اجازت طلاق الثلاث، 3 طلاقوں کا جائز ہونا۔ اس کے اندر حضرت عویمر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عویمر آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے مجھے اپنی بیوی پر شک ہے، مجھے کوئی اللہ کا حکم بتائے میں فیصلہ کروں۔ نبی نے فرمایا انتظار کرو، اللہ نے وحی بھیجی، لیان کا طریقہ بتایا، نبی نے ان کو بلا لیا، عویمر قسم اٹھاؤ۔ حضرت عویمر نے قسم اٹھا لی میں سچا ہوں یہ عورت جھوٹی ہے۔ اس کی بیوی کو کہا تم بھی قسم اٹھاؤ، اس نے 5 مرتبہ قسم اٹھا لی میں سچی ہوں یہ جھوٹا ہے۔ ابھی کوئی حکم اور فیصلہ نبی نے نہیں دیا کہ حضرت عویمر کہنے لگے اگر اب بھی میں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں جھوٹا ہوں۔ اب بتاؤ فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے حکم کا انتظار نہیں کیا، آپ کے حکم سے پہلے کھڑے 3 طلاقیں دے دی۔ امام بخاری نے تو یہاں بات ختم کر دی، امام ابو داؤد نے اس واقعے کو مکمل نقل کیا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا جب حضرت عویمر نے 3 طلاقیں نبی کے سامنے دی فانفذہ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے اس 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے لیے حلال ہے، ایک ہوئی۔ بخاری کہہ رہا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، پھر نہیں نبی نے اس کو نافذ کر دیا۔ اور دوسری حدیث حضرت ابن عمر کی کہ اگر کسی ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی، یہ باب نمبر ہے 163، تو حضرت ابن عمر فرماتے کہ کاش تم نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوتی تو پھر تو تیرے لیے رخصت دی، اللہ کے نبی نے دی، لیکن اب جب تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب تمہاری بیوی تم پر قطعی حرام ہے۔ یہ تیسری جلد ہے۔ اب آئیں جلد اول کی طرف۔ یہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 392 کے اوپر 1-2 حدیثیں میں پڑھنے لگا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بخاری ہمارے ساتھ ہے۔ آؤ امام بخاری سے پوچھتے ہیں، امام بخاری تم بتاؤ کیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ امام بخاری حدیث لاتے ہیں، باب نمبر 503 حدیث نمبر 745، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ فاتحہ ہے، یاسین اور مزمل نہیں ہے۔ نبی فرما رہے ہیں اذا قال الامام، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، فقولوا آمین، مقتدیو تم نے آمین کہنا ہے۔ گویا نبی نے بتا دیا فاتحہ امام پڑھے گا، مقتدی آمین کہیں گے۔ اب آمین آہستہ کہیں یا بلند آواز سے کہیں؟ آگے نبی نے اس کی تشریح فرما دی کہ جب امام ولا الضالین کہتا ہے، فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ لوگوں تم بھی آمین کہا کرو، لیکن اس طرح آمین کہو جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اگر جو آدمی فرشتوں کی آمین کی طرح آمین کہے گا، اللہ اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دے گا۔ اب ہم فیصلہ کریں گے، فرشتوں کی آمین کسی نے نہیں سنی، نبی فرما رہے ہیں فرشتوں کی طرح آمین کہو گے گناہ معاف ہوں گے۔ فرشتے بھی آمین آہستہ کہتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والے جماعت والے بھی آمین آہستہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث باب نمبر 504 حدیث نمبر 746، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کے حضرت ابو بکر صدیق ایک اور صحابی ہیں، یہ اور صحابی ہیں، یہ آئے آ کر جوتی اتاری، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، رکوع کے اندر تھے، لیکن ایک صف دور تھے، جوتی اتار کر رکوع کے اندر جو جماعت کو دیکھا تو اس حرص کی وجہ سے کہ مجھ سے یہ رکعت نہ رہ جائے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور رکوع کر لیا۔ صف میں ملنے سے پہلے 2-4 قدم چل کر صف میں مل گئے۔ بعد میں نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، اب تم بتاؤ جو رکوع میں صحابی شامل ہو رہے ہیں اس نے فاتحہ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، لیکن اب نبی کے سامنے بھی تذکرہ ہوا کہ اس نے اس طرح رکوع کے اندر شامل ہوا ہے، کیا اس کی رکعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے نبی نے دعا دی، اے ابو بکر زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیرے اس شوق کو زیادہ کرے جو تیرے دل کے اندر جذبہ ہے کہ مجھ سے ایک رکعت بھی نہ رہ جائے، اللہ تیرے اس حرص کو زیادہ کرے، تیری نماز ہو گئی ہے، اس کو دہرانا۔ تو اس سے معلوم ہوا نبی فرما رہے ہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہو گئی، لیکن آج کل کا یہ کہتا ہے کہ جی فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور حدیث صفحہ نمبر 412 پر نقل کی ہے، ہمیں 372 والی حدیث سناتے ہیں کہ نبی نے رفع الیدین کیا، لیکن 412 والی نہیں سناتے۔ 799 نمبر حدیث ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، میں تمہیں نبی کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے نبی کی نماز کا طریقہ تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد رکوع کیا، ہاتھ گھٹنوں کی طرف لے گئے، اوپر نہیں اٹھائے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ابو حمید ساعدی کی حدیث امام بخاری لا کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ نبی کی پوری نماز کا سنت طریقہ یہ ہے کہ صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاؤ، اس کے بعد نہ اٹھاؤ۔ اب اس کے بعد ابو داؤد شریف ہے، وقت بہت مختصر ہے،
ابو दाऊद शरीफ की जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर इसका भी 392 है। इख्तिलाफ हो जाता है कि हमने नमाज के अंदर हाथ कहाँ रखने हैं, सीने के ऊपर रखने हैं या नीचे रखने हैं। सफ़ा नंबर 392 है, 392 हदीस नंबर है 751। और सहाबी कौन हैं रिवायत करने वाले? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहू, जिनके बारे में मेरे महबूब नबी ने फरमाया था, लोगों या अली इन्नका अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली मेरा दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है। अली के बारे में महबूब नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहुन फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला अली इसके मौला। वो अली जिसके बारे में महबूब नबी ने फरमाया, अक़ज़ाहुम अली, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा जज अली है। उस अली से पूछते हैं, अली तुम बताओ जो नमाज के अंदर हाथ कहाँ रखने हैं, सीने पर बांधने हैं या नाफ के नीचे बांधने हैं? आओ अबू दाऊद शरीफ है, हजरत अली रावी हैं, फरमा रहे हैं, इन्ना मिन सुन्नति सलात वज़ुल कफ़े अलल कफ़े फी सलात तहत सुर्रा। लोगों, नमाज के अंदर हाथ बांधने का सुन्नत तरीका यह है, अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर नाफ के नीचे बांधो। ये मेरी अली की भी सुन्नत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है, अल्लाह के 1,24,000 नबियों की सुन्नत है। एक आदमी कहने लगा कि तुम जो ये हाथ बांधते हो ये तो नापाक जगह है, नाफ के नीचे हाथ जो तुम बांधते हो ये तो नापाक जगह है, नापाक जगह पर हाथ कैसे रख सकते हैं? मैंने कहा भी अजीब बात है, अगर कोई जगह इंसान के जिस्म में नापाक हो तो पहला तो नमाज का फ़र्ज़ ही यही है कि जिस्म का पाक होना। अगर कोई जगह नापाक हो तो तुम्हारी नमाज कैसे हो गई? बिल फ़र्ज़ वल महार, अगर ये जगह नापाक है तो ये कहाँ से नापाकी शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? कहने लगा, नाफ से लेकर घुटने तक ये नापाक जगह है। मैंने कहा ठीक है, नापाक है तो यहाँ हाथ नहीं रखना चाहिए? कहता है नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा घुटने से लेकर नाफ तक, नाफ से लेकर घुटने तक? कहता है हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं खड़े होते वक़्त क़ियाम में हाथ नाफ के नीचे नहीं रखता, आप कहते हैं ये जगह नापाक है, तो आप अत्तहियात पढ़ते हुए रानों पर हाथ क्यों रखते हो? तुम तो खुद कहा है कि घुटनों तक जगह नापाक है, फिर वहां पर भी हाथ ना रखो। दूसरी बात यह है, मैंने कहा अगर बायां हाथ नीचे होता है, दायां हाथ ऊपर होता है, अल्लाह ने 2 हाथ बनाए, कुली करनी है दाएं हाथ से, अगर नाक की सफाई करनी है बाएं हाथ से, खाना खाना है दाएं हाथ से, इस्तंजा करना है बाएं हाथ से। गोया पाकी के लिए दायां हाथ, नापाकी के लिए बायां हाथ। अगर तेरे बकौल नाफ के नीचे जगह नापाक है तो हम हाथ भी तो नीचे नापाकी वाला रखते हैं। तेरे बकौल सीना पाक है तो तू क्यों नापाकी वाला हाथ पाक सीने पर रखता है? जबकि मौला अली फरमाते हैं ये सिर्फ मेरी नहीं तमाम अंबियाए कराम की सुन्नत है। और तीसरी बात, एक आम तौर पर मसला पेश किया जाता है कि जी खाना काबा में हो रहा है, आपने भी ये मसला सुना होगा, ये दलील बड़ी सुनी होगी, जी खाना काबा में लोग रफ़ुल यदैन कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, 2023 में ये नजदी जो आजकल के हुक्मरान हैं ये इमाम अहमद इब्न हम्बल की तकलीद करते हैं। तुर्की पहले यहाँ हुक्मरान था, तुर्की के दौर में सारे इमाम हनफी थे, उस वक़्त भी काबा काबा था, मदीना मदीना था, रोज़ा मदीने में था। उस वक़्त का मदीना क्यों तुम्हारे नज़दीक हुज्जत नहीं है? और 2023 में तुर्की और सऊदी का मुआहदा ख़त्म हो रहा है। अगर कल को तुर्की फिर आ जाता है, हरमैन शरीफैन पर कब्जा कर लेता है, इमाम भी वो अपने हनफी रखेगा, फिर तुम्हारी दलील का क्या जवाब होगा? फिर तो रफ़ुल यदैन करने वाला कोई नहीं होगा। भाई ये तो बादशाहत का मसला है, सल्तनत का मसला है। अगर हम्बलियों की हुकूमत हुई, उन्होंने अपने इमाम खड़े करने हैं, हनफियों की हुकूमत हुई, उन्होंने अपने इमाम खड़े करने हैं। आ तू मुझे कुरान से बात कर, आ मेरे साथ हदीस से बात कर, आ मेरे साथ बुखारी से बात कर, एक हदीस पेश कर दे। मेरे नबी ने हमेशा रफ़ुल यदैन
کیا, رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے, مجھے ایک حدیث پیش کر دے, نبی نے ہمیشہ بلند آواز سے آمین کہا, ہر نماز کی ہر رکعت میں آمین کہا. میں تیرا کہنا بھی مانتا ہوں, تیری تابعداری بھی کرتا ہوں, تیری ہر بات بھی مانتا ہوں, تیرے مرشد کی بیعت بھی ہوتا ہوں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا. الحمدللہ ہم سنی ہیں, ہم حنفی ہیں, اور یہ بھی عام طور پر عذر کا کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ لوگ ایسے ہیں, انہوں نے اپنی نسبت محمدی نہیں رکھی, انہوں نے حنفی اور شافعی رکھی ہے. کھول بخاری شریف دوسری جلد کے اندر, امام بخاری کے دو استاد ہیں, ایک اپنے آپ کو عثمانی کہتا ہے, ایک اپنے آپ کو علوی کہتا ہے. انہوں نے بھی ہمیں بتا دیا اگر امتی کوئی رہنمائی کرے اس کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے. میں نے کہا آپ قرآن سے میرے ساتھ بات کر لے, حدیث سے میرے ساتھ بات کر لے, سنت سے میرے ساتھ بات کر لے. الحمدللہ میرا جو بھی عمل ہے, نماز کا ہے, طلاق کا ہے, زکوٰۃ کا ہے, نکاح کا ہے, میرے ساتھ اللہ کا قرآن بھی ہے, محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے. اور یہ آخری بات, 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ کتاب ہے میرے پاس, مسند الامام زید, مسند الامام زید. بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے. آؤ, یہ کتاب پاکستان سے نہیں چھپی, لبنان سے چھپی ہے, اور اس کتاب کے اندر 4 راوی ہیں, صرف 4 راوی, اور کوئی راوی ہی نہیں ہے. اس کے صفحہ نمبر 99 پر حدیث موجود ہے, اور راوی کون سے ہیں؟ 4. ایک راوی تو ہیں سیدنا علی, جرا کر سکتے ہو علی پر؟ علی سے روایت کرنے والے ہیں امام حسین, حسین پر جرا کر سکتے ہو؟ اور حسین سے روایت کرنے والے ہیں امام زین العابدین, امام زین العابدین پر بھی جرا نہیں کر سکتے. امام زین العابدین سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے ہیں امام زید. اب یہ 4 راوی ہیں, کسی پر جرا نہیں ہو سکتی. حضرت علی کی روایت انہوں نے نقل کی ہے, فرمایا انہو کان یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی, کہ مولا علی نے صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کیا, اپنے ہاتھ اٹھائے کانوں کی لو تک, ثم لا یرفع ما حتی یقضی صلاتہ, پھر نماز کے ختم ہونے کے وقت تک دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا. صفحہ نمبر 183 پر ایک اور حدیث ہے, سیدنا علی فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق الانبیاء, 3 چیزیں تمام نبیوں کے اخلاق میں شامل ہیں. پہلی چیز تعجیل الافطار, افطاری جلدی کرنا. دوسری چیز تاخیر السحور, سحری دیر سے کھانا. تیسری چیز وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. مولا علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کے اخلاق میں شامل ہے نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا. یہ 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے. اس لیے ہمارا ہر عمل, ہر قول, ہر فعل نبی کی سنت سے ثابت ہے. ہاں, انصاف سے کام لیا جائے. آپ بخاری شریف اٹھائیں گے, صفحہ نمبر 102 پر رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے, 114 پر نہ کرنے کی حدیث ہے. تم پوری نہ دکھاؤ, خیانت تم کرو, پھر یہ کہو کہ جی تمہاری حدیث نہیں ہے. صفحہ نمبر 83 پر امام کے پیچھے قرات کرنے کی حدیث ہے, تو صفحہ نمبر 84 پر نہ کرنے کی حدیث موجود ہے. ابو داؤد شریف کے اندر پہلے رفع الیدین کرنے کی حدیث موجود ہے, پھر نہ کرنے کی ہے. ترمذی شریف کے اندر پہلے اونچی آمین کی حدیث ہے, پھر آہستہ آمین کی حدیث ہے. ہاں, اگر تم دوسری چھوڑو گے تو خیانت کے حقدار تم بنو گے, خیانت کرنے والے تم بنو گے. لیکن الحمدللہ میرے ہر عمل کے مطابق اللہ کا قرآن بھی ہے, نبی کا فرمان بھی ہے. باقی اگر کوئی ساتھی اس بارے میں کسی عمل, کسی سلسلے میں کوئی دلیل پوچھنا چاہے, کوئی بات کرنا چاہے, کوئی حوالہ پوچھنا چاہے, یہ کتابیں بھی حاضر ہیں, ہم بھی حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہمارے درمیان موجود ہیں سید